العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عزیز بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کہف کی یہ ایک سٹوری ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. آیت نمبر 32 سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ 4 مین سٹوریز اس میں بیان ہوئی ہیں سورہ کہف کے اندر، اور یہ ان میں سے دوسری ہے. سوسائٹی کو اگر ہم تقسیم کریں تو 2 مین کیٹیگریز ہم اس کی بنا سکتے ہیں. ہر سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو قرآن نے ان 2 لوگوں کا جو ذکر کیا ہے جس سوسائٹی سے ان کا تعلق تھا، تو قرآن نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک سوسائٹی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائر کلاس، ایلیٹ کلاس، ہائر سوسائٹی، اور دوسرا اس کا طبقہ ہوتا ہے لوئر کلاس کے لوگ. تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب جو ہائر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوور کلاس کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے درمیان کوئی کمپیریزن وہ نہیں سمجھتے. وہ کسی اور سیارے کی اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہیں اور ان کو کسی اور سیارے کی مخلوق کو سمجھتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے اسی فطرت کا یہاں پہ اظہار فرمایا ہے ایک سٹوری کی صورت میں، اور ہمیں اس میں بہت سارے سبق اور میسج ہیں سیکھنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی جو سٹوریز ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. آج کل ایکس رے جو ہے نا، ایکس رے جو ہے وہ اتنا اوتھینٹک اور پرفیکٹ نہیں مانا جاتا جتنا سی ٹی اسکین ہوتا ہے اور MIR اسکین ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ پرفیکشن ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکوریٹ رپورٹ آتی ہے اس کے اندر. تو جب ہم قرآن کی سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے قرآن نے ہمارا سی ٹی اسکین کیا ہے، MRI اسکین ہو گیا اس کا. ایسے قرآن جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے. اور جب ہم سوچیں اس کو، سٹوری کو جب سنیں، غور کریں اس پر، تو لگتا ہے کہ بالکل میری سوسائٹی کی جو ہے نا وہ پکچر پیش کی ہے قرآن نے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے مثال بیان کیجئے، ان کو بتائیے وہ جو 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دے رکھے تھے جو انگوروں کے تھے. 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے، گریپ وائن کے 2 باغ دے رکھے تھے. بائی دا وے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسلمان تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرو پریکٹسنگ مسلم تھا اور دوسرا سو کالڈ مسلم تھا. نن پریکٹسنگ مسلمان آپ اس کو کہہ لیں. اور اس کو نن پریکٹسنگ کس چیز نے بنایا تھا؟ وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا تھا، رائٹ پاتھ سے، رائٹ وے سے ہٹ گیا تھا. وہ ہٹنے کا ریزن کیا بنا؟ وہی ریزن آج بھی موجود ہے. یہ جو مینٹیلٹی ہوتی ہے نا ہر زمانے میں، وہ تقریباً سیم ہوتی ہے. صرف جو ہے نا اس کی تھوڑی تھوڑی شیپس جو ہے نا وہ اپنے زمانے کے حساب سے بدلتی ہیں. جو اس کے پیچھے جو مین مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں کوئی فرعون نہیں ہے.
وہ جو اپروچ ہے فرعون کی، وہ جو تھاٹس ہیں، وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو مینٹلٹی ہے، وہ آج بھی موجود ہے. ایسا ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں. تو اس کی جو ایروگنس ہے اس آدمی کی، وہ جو نن پریکٹسنگ ہے، وہ راستے سے ہٹ گیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن جو قرآن نے بیان کی ہے وہ دو بڑی ریزن بیان کی ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس مال بہت تھا. اللہ نے اس کے مال کا ذکر کیا ہے اور تفصیلات بتائی ہیں کہ اس کے پاس کس طرح کا مال تھا. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو فالوئنگ بہت تھی. جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے، یہ سوشل لیول ہوتا ہے کسی کا، وہ بھی دماغ میں ہوا بھرتا ہے. اس سے بھی بندے میں تکبر اور اکڑ آ جاتی ہے. پارٹی بڑی ہو، فیملی بڑی ہو، قبیلہ بڑا ہو، ٹرائب بڑا ہو، فالوور زیادہ ہوں، ووٹ میرے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں بندے کے ایمان کو بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے ہوئے تھے گریپ وائن کے، اور پھر فرمایا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. ان دونوں باغوں کی سائڈوں پہ جو ہے نا، وہ ہم نے جو اس کی باؤنڈری تھی وہ لگائی ہوئی، اس کے کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، پام ٹریز لگے ہوئے تھے اس کی سائڈوں پہ. تو آپ امیجن کریں کہ 2 بہت بڑے ایریاز کے اندر باغ ہیں، ایک ادھر جو گریپ وائن کے ہیں، اور ان دونوں باغوں کے سراؤنڈنگ میں پام ٹریز لگے ہوئے ہیں، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 تو انگور کے باغ تھے اور 2 ہی کھجوروں کے باغ بھی تھے جو چاروں طرف لگے ہوئے تھے. اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ فرمایا کہ اس کے چاروں طرف ہم نے کھجور کی باڑ لگائی ہوئی تھی، فینس لگا تھا کھجور کا. جو انگور ہوتا ہے نا، وہ تیز ہوا اور سٹورم اور آندھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ نیچے گر جاتی ہیں اس کی بیلیں جو ہے. اور اس طرح کی جب فینس لگا ہو نا تو وہ ہوا کی تیزی کو روکتا ہے. یہ انگور کے باغ کی پروٹیکشن ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو کھجور کے باغ بھی دیے تھے، سراؤنڈنگ میں لگی ہوئی تھی ساری پام ٹریز، وہ پروٹیکشن کا کام بھی کرتے تھے اور باغ کا کام بھی کر رہے تھے. تو جب ہوا تیز آتی تھی تو جو انگور کے باغ ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی کھجوروں سے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. ان بٹوین بھی کوئی زمین کا حصہ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہو رہا تھا. ہوتا ہے نا باغ کے اندر بھی جو نیچے کوئی زمین ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی غلہ لگا ہوا ہے، کہیں کوئی فصل لگی ہوئی ہے، تو کوئی بھی جگہ اس کی ویسٹ نہیں ہو رہی، ساری کی ساری زمین. اور پھر ایک اور بات اللہ فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا. یہ دونوں باغ بھرپور پھل دے رہے تھے، کبھی ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوا اس کا. آپ امیجن کریں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے باغ ہوں، 2 انگوروں کے اور 2 ہی کھجوروں کے، اور اس میں کوئی دانہ اس کا ضائع نہیں ہوتا. اتنی اللہ کی مہربانی تھی اس پہ، یعنی وہ فل فروٹ لے رہا تھا. وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا. اس لفظ پہ آپ وہ فرمائے نا کہ ذرہ برابر بھی کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی اس کے باغ میں سے، کوئی دانہ اس کا خراب نہیں نکلتا. اس طرح بھرپور پھل اس کو مل رہا. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان میں نہر بھی اس کو دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ادھر بھی باغ درمیان میں نہر ہے، تو اس کو سیراب بھی کر رہی ہے، خوبصورت بھی بنا رہی ہے. اور پھر اللہ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کے باغ تیار تھے، اور ایک معنی یہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کی دولت کے سورسز تھے. اس کے علاوہ بھی اس کے سورسز تھے. فارم ہاؤس ہو سکتے ہیں، فیکٹری ہو سکتی ہے، کوئی اور جو ہے نا طریقے ہو سکتے ہیں. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس دولت تھی. یہ صرف 2 باغ نہیں ہیں. تو میں کبھی کبھی جب یہ سٹوری شیئر کرتا ہوں تو میں دوستوں کو بتاتا ہوتا ہوں کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کا بل گیٹس تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے کا وہ ایلن مسک تھا. ٹھیک ہے، یہ ٹیسلا کا جو CEO ہے، یہ وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا سیٹھ آدمی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور بھی اس کے ریسورسز بہت سے تھے. تو کیا ہوا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. ایک دن اپنے پڑوسی سے، اپنے نیبر سے بات کر رہا تھا، ساتھی سے بات کر رہا تھا، اور اس نے ٹاپک چینج کر کے اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آیا. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یہ محاورہ سے نکلے لفظ. گفتگو کرتے کرتے
کسی خاص پوائنٹ پہ اس کو لے کے آنا. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دماغ میں ہوا بھری ہوتی ہے، جو ایروگینٹ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس علاقے کا یا اس دھرتی کا خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے بارے میں بات سننا چاہتے ہیں. They want you to discuss him. ٹھیک ہے، ٹاک اباؤٹ them, discuss them. تو یہ ان کی ایک نیچر بن جاتی ہے. اور وہ جو پڑوسی ہے وہ کوئی اور بات کر رہا تھا، وہ ہوا یحاورہ، لیکن یہ مالدار آدمی نے اس کو ٹوسٹ کیا بات کو اور اپنے بارے میں لے گیا. ایسا ہوتا ہے نا کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہوں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، تو اپنی فیکٹری کی باتیں ہوں گی، اپنے فارم ہاؤس کی باتیں ہوں گی، اپنے ذکر ہوں گے سارے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، اس طرح آپ اپنے بارے میں ساری بات وہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں. تو ان کی جو مجلس ہوتی ہے اس کا ٹاپک وہ خود ہی ہوتے ہیں. تو قرآن نے یہی بیان فرمایا. اگر آپ اس کو یعنی یہ ٹاپک کو ٹویسٹ کر کے اور ٹاپک کو ٹرن اوور کر کے اگر آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا اسپیسیفک پوائنٹ پہ آپ لے کے آنا چاہتے ہیں مجلس کو، تو یہ ایک سکل بھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو یوز کریں. آگے وہ آ رہا ہے، جب وہ نیک آدمی بات کرے گا تو وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرے گا. اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں دین اٹس اے اسکل. لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کریں تو پھر یہ ایک مورل ڈیزیز ہے، پھر یہ ایک بیماری ہے جو مالداروں کو، بڑے لوگوں کو لگتی ہے. وہ چاہتے ہیں میڈیا بھی میری بات کرے، نیوز پیپر بھی میری بات کریں، دوست بھی میری بات کریں، ٹھیک ہے، رشتہ دار بھی میری بات کریں. وہ چاہتے ہیں ہر وقت میرے بارے میں بات. اللہ فرماتے ہیں فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو اس نے اپنے پڑوسی سے بات کی اور ٹاپک کو چینج کر کے، ٹویسٹ کر کے، ٹرن کر کے وہ اپنے پہ لے کے آیا. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. اس نے کہا جی دیکھیں نا، میرے اور آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. انا اکثر منک مالا، میرا مال دیکھو اور تو اپنا آپ دیکھو. واعز نفرا، اور عزت کے لحاظ سے، ووٹس کے لحاظ سے، سوشل سٹیٹس لیول کے لحاظ سے بھی میں بہت بڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا اور آپ کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں ہے. میں کہاں اور تم کہاں. تو اس طرح اس نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیا. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، مال اور سوشل سٹیٹس. تو اس نے دونوں کا ذکر کیا کہ ہر لحاظ سے میں تو بہت ہی اونچی شخصیت ہوں، ایلیٹ اور ہائر کلاس کا بندہ ہوں، اور میرا اور آپ کا تو کوئی کمپیریزن ہے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ایک دن اپنے باغ میں داخل ہوا اور اس وقت اپنے اوپر ظلم کر کے آ رہا تھا. ظلم کیے ہوئے تھا اپنے اوپر، ظلم کرنے والا اپنی جان پر. کیسے ظلم اس نے کیا؟ اپنی جان پہ ظلم کیا نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کسی کو قتل کر کے آ رہا تھا، کسی کا حق مار کے آ رہا تھا، کسی پہ قبضہ کر کے آ رہا تھا. یہ نہیں، اپنے اوپر ظلم کر کے آ رہا تھا. اور اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی سے اللہ کو نکال دیں، when you take Allah out of your life, it is transgression. That is ظلم. You crossing the limit. پھر آپ بندے نہیں رہتے ہو، آپ اپنے آپ کو بندے کی لمٹ سے آگے لے جاتے ہو اور آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہو. یہ ظلم ہے. جہاں آپ کو ہونا چاہیے آپ وہاں نہیں رہتے، اور جہاں اللہ کو رکھنا چاہیے آپ وہاں نہیں اس کو رکھتے. تو اسی کا نام ظلم ہے. ظلم کہتے اس کو ہے کہ آپ جس چیز کی جو جگہ ہے آپ اس کو اس جگہ پہ نہ رکھیں. وہ اپنی بھی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا اس نے. میں ہی سب کچھ ہوں. اللہ فرماتے ہیں باغ میں داخل ہو رہا تھا، اپنے پر ظلم کر کے آ رہا تھا، اسی سوچ کے ساتھ، اسی مینٹالٹی کے ساتھ کہ میں ہی سب کچھ ہوں. یہی ظلم ہے. اس نے کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ میرے پاس ہی سارا کچھ رہے گا. ٹھیک ہے، نیور ایور ٹیکن بیک فرام می. یہ سب کچھ میرے پاس رہنے والا ہے. یہ میری سکلز ہیں، میری ایبلٹیز ہیں. آئی ڈیزرو دیٹ.
ٹھیک ہے جی، یہ میرا ہے تو میرے پاس ہی رہنا ہے، کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اور دوسری بات اس نے یہ کی وما اظن الساعۃ قائمہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت شیامت کچھ نہیں ہے، کوئی قیامت شیامت نہیں آ رہی، یہ سب مولویوں کی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، میں قیامت کو نہیں مانتا۔ تو اس نے تو بول کے کہہ دیا نا کہ میں نہیں مانتا قیامت کو، اور اس کا لائف سٹائل بھی بتا رہا تھا کہ وہ نہیں مانتا کسی حساب کتاب کو، کسی اکاؤنٹیبلٹی کو، کسی ڈے آف ججمنٹ کو وہ نہیں مانتا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہوتے، لیکن ہماری بھی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ قیامت شیامت کوئی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس آدمی کو پتا ہو ڈرائیو کرتے ہوئے کہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو اس کی ڈرائیونگ سٹائل اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈرائیونگ ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے، اس کا روڈ سینس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو پتا ہو کہ کیمرہ نہیں ہے یا کوئی ہے بھی تو مجھے نہیں پکڑ سکتا، وہ ڈفرینٹ طریقے سے ڈرائیو کرتا ہے۔ تو جس کو پتا ہو نا قیامت ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، تو وہ ایسے نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں۔ تو ہم زبان سے تو نہیں کہتے قیامت شیامت کوئی نہیں ہے، لیکن جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، جو ہماری باڈی لینگویج ہے، جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ بھی قیامت کو کوئی نہیں مانتا۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ قیامت شیامت کوئی نہیں ہے، بس یہ کہانیاں ہیں۔ اور پھر اس نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر چلو جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہوگی، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی بہتر ہوگا، وہاں پہ جو میرا جو لیول ہے، جو سٹیٹس ہے میرا، وہ اس سے بھی اچھا ہوگا میرے پاس۔ دیکھو نا، میں تو یہ سب کچھ نشانی، یہ اس بات کا سائن ہے کہ میں کامیاب آدمی ہوں، اور لہذا وہاں بھی میں کامیاب ہی ہوں گا، وہاں میرے پاس اس سے بھی بہتر ہوگا۔ تو اب پڑوسی نے بات سنی اس کی، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جب جو غیرت مند مومن ہوتے ہیں، جو آج کل سمجھتے ہیں کہ میں غیرت مند مسلمان ہوں، تو وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں جب اس کے سامنے کوئی شرک کی بات کرے، یا اس کے سامنے کوئی قیامت کا انکار کرے، یا اس کے سامنے کوئی ایروگنس شو کرے، تو غیرت مند مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ ماری بات ہے جی، میں نہیں کسی سے ڈرتا ورتا، ٹھیک ہے نا، میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اوکے، میں صحیح بات کرتا ہوں، میں منہ کے اوپر کہہ دیتا ہوں، مجھے کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، جو سچ بات ہے میں کہہ دیتا ہوں، منہ پہ مار دیتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی جرت والی بات نہیں ہوتی، یہ بیوقوفی ہے۔ کسی کے منہ پہ بات مارنا جو ہے نا، یہ ڈر کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی جرت مندی ہے، نہ یہ عقل مندی ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ آدمی چلا ہے جو ایسے کرتا ہے، اس لیے کہ ایسے کام کرنے سے یا ایسے بات کرنے سے اس کے اندر جو ہے نا غصہ اس کا یا فرسٹریشن جو اس کی ہے، اس کو تو سکون مل جاتا ہے، وہ تو شاید اپنے آپ کو کام فیل کر لیتا ہے کہ میں نے بات کر دی ہے، میں نے اس کے منہ پہ مار دیا ہے، میں اس کو یہ کر دیا، وہ گلے پڑ جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ لیکن وہ جس کو سمجھانا چاہتا ہے اگر وہ بات، تو اس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، یہ سمجھانے کا انداز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جو آپ کا اپنے اندر کا جو غصہ ہے وہ نکل جاتا ہے، لیکن جو سمجھانے کا انداز ہے وہ قرآن نے کیا بیان کیا۔ تو وہ جو ٹرو مسلم تھا، اس نے ساری بات اس کی سننے کے بعد اس کو جواب کیسے دیا، تو یہ ہے اصل طریقہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبه وهو يحاوره، تو اس نے اپنے دوست کو جواب دیا، وہ چودھری صاحب کو، شیر صاحب کو، اس نے اس کو جواب دیا، رپلائی کیا، اور اس نے بھی ٹاپک کو چینج کیا، بات گھما کے وہ وہاں پہ لایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے سٹارٹ کسی اور بات سے کیا، پھر بات کرتے 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 ان نوئنگلی وہ اس کو اس پوائنٹ پہ لے کے آیا جو وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ کا جو اصل پرپز ہے، جو مقصد ہے، وہ کسی کی تربیت کرنا ہے، اس کا ذہن ٹھیک کرنا ہے، اس کی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنا غصہ نکالنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ ہر بندے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ مسلمان ہو یا کافر، ہر بندے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایگو، اور دوسری فیکلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انر سینس، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ہارٹ آپ کہہ لیں اس کو۔ اگر آپ کسی کی ایگو کو ہرٹ کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، اس کا دماغ بند ہو جائے گا۔
ہر آدمی کی اپنی غیرت ہوتی ہے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ریگارڈ لیس رائٹ اور رونگ، ہر آدمی کے اندر ایگو ہوتی ہے. سو اف یو اٹیک somebody's ego, it doesn't want to listen to you. تو اپروچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ضمیر کو اپروچ کریں. ٹھیک ہے، آپ اس طریقے سے بات کریں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو قرآن نے یہی طریقہ ہمیں بیان کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. تو اس نے بات کرتے کرتے اس پوائنٹ پہ اس کو لے کے آیا جو وہ بات اس کو کرنا چاہتا تھا. اس نے ٹاپک کو چینج کیا اور آہستہ سے وہ اس جگہ پہ اس کو لے آیا جو بات سمجھانا چاہتا تھا. اس نے کیسے پھر سمجھایا؟ اس نے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ. بھائی جان، آپ کفریہ باتیں، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کفریہ الفاظ ہوتے ہیں. آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ رب نے آپ کو کس طرح پیدا کیا ہے. آپ کیا تھے؟ اس نے آپ کو پیدا کیا، بنایا، کیا بنایا، کہاں سے سٹارٹ کی آپ ہوئے تھے. اللہ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، جو بگننگ ہے ہماری وہ مٹی ہے. ثم من نطفۃ، پھر ہماری جو نسل آگے چلتی ہے وہ پانی سے، نطفے سے چلتی ہے. اور ثم سواک رجلا، پھر اللہ پاک نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل دی ہے، باڈی دی ہے، جسم دی ہے، نعمتیں دی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو نعمتیں اللہ کی یاد کرائیں. اس کو کہتے ہیں گراؤنڈ بنانا. ٹھیک ہے، تو جب کسی نے آپ پہ احسان کیا، آپ کو وہ احسان یاد کرایا جائے نا، دل آپ کا نرم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں. رب کے بارے میں اس نے احسانات کو یاد کرایا، جس نے پیدا کیا، تمہیں اتنی شکل دی، قد دیا، صحت دی، یہ تمہیں زندگی دی. اور پھر کہا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. میں تو ایسی کبھی بات نہ کروں جیسی باتیں آپ نے کی ہیں. میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہتا. یہ تو شرک والی باتیں ہیں بھائی جان. میں تو اب یعنی کوئی کہہ رہا میں ہی ہوں بس، تو یہ شرک ہے. تو یہ جو میں ہے اس کو نکال لے. یہ تو اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہے جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اچھا، آپ خود اندازہ کریں کہ نہ تو وہ کسی بت کی عبادت کرتا تھا. شرک کیسے ہو گیا بھائی؟ وہی بت پوجتا تھا. کسی جن کی عبادت کرتا تھا، فرشتے کی کرتا تھا، سورج چاند کی پوجا کرتا تھا؟ نہیں، وہ ان چیزوں کی پوجا نہیں کرتا تھا، ان کی عبادت نہیں. شرک پھر کیسے ہو گیا؟ یہ شرک ہوتا ہے اگر آپ سمجھیں کہ میں ہی میں ہوں، آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، تو یہ شرک والی بات ہے. جب اپنی ذات کو اس جگہ پہ لے آتے ہیں، اپنی بندے ہوئے لمٹ کو کراس کر لیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اور جب آپ کہہ دیتے ہیں کوئی قیامت شامت نہیں ہے، تو پھر یہ کفر ہو جاتا ہے. قیامت کا انکار کرتے. تو دونوں کام وہ کر رہا تھا، قیامت کا انکار بھی کر رہا تھا اور بندے کی لمٹ سے اپنے آپ کو نکال کے اپنے آپ کو رب سمجھ رہا تھا. تو ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی کفر والے کام اور شرک والے کام کر سکتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو ساتھی نے اس کو سمجھایا اور پھر اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب اپنے باغ میں داخل ہوئے آپ کہتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جب اپنے باغ میں آئے ہیں تو آپ اللہ کو یاد کرتے، جس نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کو یاد کرتے. آپ کہتے ماشاء اللہ، جو اللہ کا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لا قوت الا باللہ. یہ میری سکلز نہیں ہیں، یہ میری فیکٹری، میرا بزنس، میرا آفس، میری ڈگری از نتھنگ. بیسیکلی اس اللہ سبحانہ و تعالی. مجھے روزی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں مل رہی، میرا رب مجھے دے رہا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب باغ میں داخل ہوئے تو آپ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو قرآن نے ہمیں یہ ایک ذکر سکھایا ہے، ایک جملہ سکھایا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے بڑے فائدے ہیں. اب دیکھیں وہ آدمی جو مسلمان ہو کے کفر کر رہا تھا، مسلمان ہو کے شرک کر رہا تھا، تو قرآن نے سکھایا اس کو چاہیے تھا کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب آپ اپنی کوئی چیز دیکھیں جو آپ کو بہت اچھی لگے، بہت پیاری لگے آپ کو، ٹھیک ہے، یا آپ کو اپنی بہت بڑی ایفرٹ فیل ہو، اپنی بڑی اچیومنٹ فیل ہو آپ کو، جب آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آئیں نا تو فوراً کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کفریہ اور شرکیہ خیالات سے بچ جاتے ہیں. اللہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ کے ایمان کو اور آپ کے ذہن کو. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نعمت ہوتی ہے نا وہ بچ جاتی ہے. یہ اس نعمت کے لیے پروٹیکشن ہے.
اور شیطان کے حملے سے اللہ آپ کو محفوظ فرماتے ہیں، غرور اور تکبر سے اللہ آپ کو محفوظ فرماتے ہیں. اور پھر جو نظر بد نہیں ہو جاتی، ایول آئی جو ہوتی ہے، اس سے پروٹیکشن ہوتی ہے. اور ایول آئی جو ہے نا آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کو بہت اچھا لگا اپنا بیٹا، ٹھیک ہے، تو آپ کے دل میں محبت کے جذبات ابھرے، آپ کی خود اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے اس کو. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین آپ کی نظر بات سے بھی اس کو بچائیں گے. آپ کی جو نعمتیں ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کو جب کوئی بھی چیز جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں آپ کی نظر بات سے بھی، کسی اور کی نظر بات سے بھی. نعمت بچ جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو فرمایا یہ تو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس آدمی کو ملتا ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ پاک اس آدمی کو دوزخ کی آگ اس کو چھوتی بھی نہیں ہے. اللہ اس کو، اس کے ایمان کو، اس کے دل کو، اس کی سوچوں کو، اس کے تھاٹس، اس کے فیلوں کو پیور فرما دیتے ہیں. دوزخ کی آگ اس کو نہیں چھوتی. لم تمسہم النار. تو سکھایا قرآن نے اسٹوری کے ذریعے سے. بھائی جان جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا پڑھتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر ساتھ ہی اس کا ریزن بھی بیان کر دیا، کہا کہ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، نہ میرے پاس اتنا مال ہے، نہ میرے فالورز ہیں، نہ میری اتنا بڑا قبیلہ فیملی ہے. تو کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیر من جنتک. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے باغوں سے اچھے اور بڑے باغ مجھے عطا کر دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. اور خدا نہ خواستہ آپ کے باغوں پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے، عذاب نازل ہو جائے، اور یہاں باغوں کی بجائے بالکل فلیٹ زمین باقی ہر شے تباہ و برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، اللہ ڈسٹروے کر دے آپ کے باغوں کو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی جان یہ جو غرور و تکبر ہے، یہ جیسے اللہ دیتے ہیں نا تو وہ ویسے لے بھی لیتے ہیں. جس کو دینے کا پتہ ہے نا اس کو لینے کا بھی پتہ ہے. اگر اس کو دینے کی طاقت ہے تو اس کو لینے کی بھی طاقت ہے. تو یہ آپ کے دماغ کو یہ آواز نہیں پڑے گی. کتنے ہم نے یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، زلزلے آتے ہم نے دیکھے ہیں، بلڈنگیں گرتی ہم نے دیکھی ہیں، سونامی آتے ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے سامنے کی باتیں ہیں نا. تو کبھی آپ دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب وہ لوگ جو اپنے وہ جو ٹائٹینک کبھی دیکھنے گئے تھے، یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، اس سمندر کے نیچے جو وہ گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو وہ بہت بڑی ایک بزنس فیملی سے ان کا تعلق ہے. باپ اور بیٹا دونوں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، فوٹو بن رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے. تو گئے ہیں، واپس نہیں آئے. اور اگر دولت دے کے ان کو بچایا جا سکتا ہوتا تو وہ ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، دولت دے کے نہیں بچا سکتے. یہ ہر روز کے واقعات تمہارے سامنے ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھے تمہارے باغوں سے اچھے بڑے باغ دے دے، اور آپ کے باغ پر جناب آسمان سے عذاب آ جائے اور یہاں پہ سب کچھ فلیٹ ہو جائے. اور پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ہوا، ایسا ہو گیا. اور پھر اس نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو نہر ہے آپ کی، اگر پانی زمین کے اندر چلا جائے تو آپ پانی پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر طاقت ہے کہ پانی لے آئیں؟ نہیں لا سکتے. یہ اکڑ کس بات کی، یہ غرور کس بات کا، اور تکبر کس بات کا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کو اللہ نے گھیرے میں لے لیا، اس کے باغ پر آفت آ گئی. اور صبح جب اٹھانا تو بڑے بڑے مربوں کے اندر جناب 2 بڑے باغ انگوروں کے، چاروں طرف کھجوریں لگی ہوئی، درمیان میں نہر چل رہی. صبح اٹھا تو ہر چیز تہس نہس ہو چکی. اللہ نے عذاب بھیجا، ہر چیز ڈسٹروائے ہو گئی ہے. اور پھر وہ کھڑا تھا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ. کہا میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا. ایسے اپنے ہاتھ مار رہا تھا، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم. اور پھر اس نے کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ اب ہیپی اینڈنگ ہے. ایک آدمی اگر اپنی دنیا اس کی تباہ کر کے بھی آخرت بچا لے
تو پھر بھی یہ ہیپی اینڈنگ ہے نا کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ غلطی میری ہے اور یہ ظلم میں نے خود کیا ہے اور زیادتی میں نے خود کی ہے، اور پھر اس نے توبہ کر کے اپنی آخرت کو بچا لی. اس کی دنیا ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، لیکن اس نے اپنی آخرت کو بچا لی. یہ بھی تو اللہ کا بڑا کرم ہے نا جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے. کئی قصے آپ نے سنے ہوں گے کہ بندہ بینڈ پہ پڑا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کلمہ پڑھ لیں، بھائی صاحب چودھری صاحب کلمہ پڑھ لیں، تو وہ کہتے ہیں یار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں زبان نہیں چلتی. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. خود روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ سجدے کا حکم دے گا، ایک ساتھ میرے سامنے سجدہ کرو، تو جو یہاں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں پہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کا حکم وہاں پورا کریں گے. یہ ان کے لیے کتنے اعزاز و آنر کی بات ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے جھٹکے دیں گے اپنی باڈی کو تو باڈی ان کی بینڈ نہیں ہوگی، وہ سجدہ کر نہیں سکتے. تو وہ کہیں گے اللہ میں بھی موقع دیں، لوگوں کے ساتھ سجدہ کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں. تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب میں تمہیں بلاتا تھا تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور آپ تم چاہتے ہو لیکن آپ میں نہیں مانتا. تو یہ توفیق کی بات ہوتی ہے. اللہ نے اگر کسی کو دنیا کا نقصان ہونے کے بعد بھی یہ توفیق دے دی کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. اس نے ایڈمٹ کیا اپنے قصور کو. اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احد، آئے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ وہ بت نہیں پوچھتا تھا. اس نے کہا میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا. وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، آئیڈل ورشپنگ نہیں کرتا تھا، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تھا. تو شرک پھر کیسے ہو گیا؟ یہی شرک ہوتا ہے کہ جب کہ میں ہی سب کچھ ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو میں ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک شرک ہوتا ہے جب آپ اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری سکلز کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری ایبلٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری جناب میں ماہر ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، میرے بزنس کی وجہ سے. تو یہ بھی شرک ہے. تو اس نے کہا کاش یہ سوچ میری اور یہ خیالات میرے نہ ہوتے. تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، وہ کہتا تھا میری برادری بڑی ہے، میرے فالوور بہت ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں کوئی اس کی برادری، کوئی فیملی، کوئی پارٹی نہیں آئی اس کی مدد کرتے. کوئی نہیں آیا اس کو بچانے کے لیے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اور اس کی مدد کو آیا، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکا. اور آخری جو آیت ہے تو اللہ نے پھر اس کا نچوڑ نکالا ہے. اللہ نے اس کو سمرائز کیا ایک آیت کے اندر. مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل جو حکومت ہے، اصل جو اونرشپ ہے وہ اللہ کی ہے. اصل جو مالک ہے ہر چیز کا وہ اللہ ہے. یہ چیز پروو ہو گئی کہ اصل مالک اللہ ہی ہے اور اسی کے اختیار میں سارا کچھ. یہ جو تم رب بنے پھرتے ہو نا، جو زبان سے نہیں کہتے ہم خدا ہیں، لیکن دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو تم خدا بنے پھرتے ہو تو یہ خدا تم نہیں ہو. یہ دنیا تمہاری دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کا مالک کوئی اور ہے. تو یہاں یہ بات پروو ہوگی کہ اصل جو ولایت ہے، جو اختیار ہے، جو اتھارٹی ہے، جو ساورنٹی ہے وہ اللہ کی ہے، اسی کا حق ہے. اور پھر فرمایا ہوا خیر ثواباً و خیر عقبا. اصل ثواب وہی، ریوارڈ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہی بہتر ہوتا ہے. اور اصل انجام وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو اینڈ اللہ کی طرف جاتا ہے نا وہی اینڈ اچھا ہوتا ہے، اور جو ریٹرن اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہی ریٹرن اچھا ہوتا ہے. ثواب بھی وہی اچھا جو اللہ سے ملتا ہے، اور اینڈ بھی وہی اچھا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہم روزانہ اپنی سوسائٹی میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں. یہ تقسیم ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر. کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو کہیں سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کہیں سمجھتا ہے، اور پھر یہ ایسے لوگوں سے واسطہ بھی مارا پڑتا رہتا ہے. کبھی کبھی فرسٹریٹ ہو کر بندہ غصے ہو کر ان کو گریبان سے بھی پکڑ لیتا ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ نہیں، گریبان سے پکڑنے کے بجائے انسان کی جو ضمیر ہے اس کو اپروچ کرو. کسی کی ایگو کو ہرٹ کرنے سے اس کو بات سمجھانا ممکن نہیں ہوتا. اس کا دل بند ہو جاتا ہے، وہ آپ کی سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو ایگو کو ہرٹ مت کرو،
اس کے ضمیر کو اپروچ کرو، اس کے دل کو اپروچ کرو، جس طرح اس ٹرو مسلمان نے جو اس کا پڑوسی ہے اس نے کیا اور اس کو بات سمجھائی، شروع سے لے کے اس نے شروع کر کے اس کو سمجھائی، رب کا احترام اور رب کی پہچان اس کو کرائی، اللہ ہے کون اس کا تعارف کروایا، اور اس کے دل کو موم کیا، نرم کیا، پھر اس کے سامنے بات کی کہ یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، اور ایسے ہی انجام ہوا اس کے سامنے۔ اللہ پاک سبق دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔